اور جب تم پیدا ہوئی تو تم نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ میرے زندہ نہ رہنے پر کیوں راضی نہ تھیں؟ پھر تمہاری والدہ نے ایک تحریر لکھی اور اس تحریر میں یہ لکھا، ان قریب تم اسیر ہوگی اور اسیر ہونے کے بعد ایک ایسے بہترین انسان کی ملکیت میں جاؤ گی جو تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے گا، اسی سے تمہاری شادی ہوگی اور تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ تمہاری والدہ نے اس تحریر کو تانبے کے ٹکڑے پر لکھ کر دفن کر دیا، اور جب تم 6 سال کی عمر میں پہنچی تو یہ تحریر تم کو بطور امانت دی اور کہا کہ جب تمہیں اسیر کیا جائے تو اس وقت تمہاری ساری جدوجہد اس تحریر کی حفاظت کے لیے ہونی چاہیے، اور اس وقت وہ تحریر تمہارے پاس موجود ہے۔ پھر جناب خولہ نے اپنے بالوں سے وہ تحریر نکالی اور تمام لوگوں نے اسے دیکھا۔ جناب خولہ نے وہ تحریر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی۔ کچھ معتبر روایات کے مطابق جناب خولہ کو جب مدینہ لایا گیا تو وہ ایک غیر معمولی اور باعزت خاتون تھیں۔ انہوں نے مسجد میں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ کسی عام شخص کے عقد میں نہیں جائیں گی، بلکہ ان کا کفو برابری کا جوڑ صرف وہ ہو سکتا ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو پوری طرح حاصل کیا ہو۔ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے تو جناب خولہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ بعض مستند تاریخی مصادر کے مطابق انہوں نے خواب میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ نسب اور وقار: جناب خولہ نے واضح کیا کہ وہ کوئی عام کنیز نہیں ہیں بلکہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ان کے مطابق ہے۔ اسلام پر ثابت قدمی: جناب خولہ نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کی کہ ان کا قبیلہ توحید کا منکر نہیں تھا بلکہ زکوٰۃ کے معاملے پر اختلاف کی وجہ سے انہیں قیدی بنایا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب خولہ بنت جعفر کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے مشہور شخصیت جناب محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے جو اپنی شجاعت اور علم کے لیے تاریخ میں معروف ہیں۔ اس نقطہ نظر سے اس واقعے کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عدل اور خواتین کے احترام کی ایک مثال کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، جہاں آپ علیہ السلام نے ایک اسیر خاتون کو آزاد کر کے اس کا جائز مقام اور عزت عطا فرمائی۔ جناب خولہ بنت جعفر الحنفیہ کو ام محمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور روایات میں جناب خولہ بنت جعفر کا ذکر بطور ایک حدیث راویہ بھی ملتا ہے جنہوں نے ائمہ کرام سے احادیث روایت کی۔ کربلا میں عدم موجودگی: مستند تاریخی روایات اور شیعہ منابع کے مطابق جناب خولہ بنت جعفر معرکہ کربلا 61 ہجری کے وقت موجود نہیں تھیں۔ اکثر مورخین کے مطابق ان کا انتقال جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور واقعہ کربلا سے قبل مدینے میں ہو چکا تھا۔